اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس شخص نے امتحان میں پاس ہونا ہے، کس شخص نے امتحان میں فیل ہو جانا ہے، تو پھر اس امتحان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک تقدیر کا وہ حصہ ہے جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے. ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کس علاقے میں پیدا ہوں گے. آج ایک کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے، یعنی 100 سال پہلے کا آدمی شاید ان باتوں کو طلسماتی باتیں قرار دیتا، لیکن آج کے دور کے انسان کو معلوم ہے کہ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سوالات ہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے، تو کچھ لوگ علم کو اجازت سے بدل دیتے ہیں. السلام علیکم ویورز، عام انسان اور دین کا ہوسٹ ڈاکٹر عثمان علی فاروقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میں نبیل آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے امتحان کے اصول پہ بات کی تھی کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنی ہے. تو ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس شخص نے امتحان میں پاس ہونا ہے، کس شخص نے امتحان میں فیل ہو جانا ہے، تو پھر اس امتحان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں. تو یہ کیسی تضاد نہیں آپ کو لگتا کہ ایک طرف ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں فری ول بھی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ جانتے ہیں کہ آؤٹ کم کیا نکلنا ہے؟ اور اسی سے پھر ایک ریلیٹڈ سوال تقدیر اور تدبیر کا ہے، وہ میں اس کے بعد آتا ہوں. تو اس پہ آپ ذرا اگر روشنی ڈال دیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب کو السلام علیکم. جی پہلے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس سوال کو بار بار پوچھتے ہیں، بٹ پھر اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سب کچھ، تو پھر جو ہم اچھا برا کام کرتے ہیں تو وہ کیونکہ خدا نے لکھا ہوا ہے پھر اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. اس میں ہم کیوں سزا رف رکھتے ہیں. تو اس کو سمجھنا اس کے لیے پہلے میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے کر دی ہے. قرآن مجید سے کھڑا چلتا ہے اور وہ اپنے دنیا کا امتحان میں پیدا، اس نے انسانوں کو فری ول دیا ہے، ارادہ اختیار دیا ہے. تقدیر کو سمجھنے کے لیے لیٹس ڈیوائڈ انٹو ٹو پارٹس. ایک تقدیر کا وہ حصہ ہے جس کے ہمارا کوئی کنٹرول ہے. ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کس علاقے میں پیدا ہوں گے، کس گروہ میں پیدا ہوں گے، کس زمانے میں پیدا ہوں گے، ہماری شکل و صورت کیا رہیں گے، ہمارے اندر کون سی بنیادی خصوصیات اللہ تعالیٰ پردیت کر کے بھیجے ہوئے، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے. تو یہ تقدیر کا وہ پارٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امتحان نہیں ہے. ایسے دوسرا پارٹ جو تقدیر کا جس پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے وہ ہمارے عمل کا ہے. اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے جو ہم کرنے لگے، تو یہ بات زیادہ سمجھنا آسان ہے. لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہم کریں، بلکہ اگر اس کو دوسری طرف سے پلٹا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہم کرنے والے ہیں، جو ہم بیہیو کریں گے، جو ہمارے نال ڈول گے، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ول ہماری ہے، ارادہ ہمارا ہے. ہم جو کرنے والے ہیں خدا اس کو جانتا ہے اور اس کو اس نے لیکن اس نے اپنا یہ جو امتحان کا جو گربا کیا ہے وہ اس نے اپنے علم کے بنیاد پر نہیں کیا. اس نے ایسے نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ تو یہ دنیا کا امتحان پہن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے انسانوں کو جا کے جنت میں ڈال دیتا، آگے تو روز پر ڈال دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کوئی اس طرح کی کوئی فورس ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے، ارادہ اختیار ہمارے پاس ہے. تو یہ اس کا ایک بنیادی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسان ارادہ اختیار ہے اور وہ اس کے پاس پوری فری ول ہے اور وہ اپنے ارادہ اختیار میں بالکل انڈیپینڈنٹلی وہ اس کو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہاں تک یہ سمجھاؤں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، علم رکھنا ایک چیز ہے اور فری ول دینا ایک بالکل الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہماری کیسی نیچر ہے، اس کے مطابق وہ اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ فورس کر کے ہمارے عمل کو تبدیل نہیں کرتے. لیکن ہے کہ اگر فرض کریں اس کو ایسے دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے، اور جیسے میں نے بھی کہا کہ لوگوں کو جنت اور دوزخ میں وہی بھیج دیتے، کیونکہ میرا علم یہ تھا کہ تم نے یہ کرتے نکلنا تھا، تو آپ کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ٹیسٹ کو موقع نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو موقع دیا، لیکن علم کی بنیاد پر اس نے آپ کا فیصلہ نہیں کیا. وہ جانتا ہے کیونکہ وہ پروردگار ہے. لیکن اگر پروردگار ہی نہ جان سکے، خالق ہی نہ جان سکے کہ آپ کرنے والے ہیں، تو خالق وہ پھر دیتا نہیں.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حمزہ بھائی اسی سوال کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں. آئی ایم شیور کہ آپ اس میں ایڈ بھی کریں گے اور اس کو شاید مزید ہمیں واضح بھی کر دیں گے ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. نبیل بھائی نے روشنی ڈالی اس پہ. میں اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے ایک ذہن میں وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو علم تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے پوری زندگی میں تو پھر کیا میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر میری فری ول ہے تو کیا میں خدا کے علم کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا خدا کا علم غلط؟ یہ بیسکلی کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بٹوین فری ول اینڈ از اٹ ٹرولی فری اگر جو میں کرنے لگا ہوں وہ پہلے سے خدا کے علم کے انڈر ہے. اس کے اندر ایسے نبیل بھائی نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو خدا نے قرآن میں اس امتحان کی اسکیم بتائی ہے اس کے اندر فری ول از دی کور فنڈامنٹل آف دس امتحان. میرے ایکشنز آر کنٹرولڈ بائی می مورل ایکشنز. جیسے کئی معاملات تو خدا نے طے کر کے بھیجے میں، یعنی میں نے پیدا کہاں پہ ہونا ہے، میری شکل و صورت کیا ہوگی، میری ایبلٹیز کیا ہوں گی، یہ ہے وہ تقدیر جو کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن ہر سچویشن میں نے اخلاقی طور پہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے یہ قرآن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر انسان کمپلیٹلی فری ہے. اسی بیس پہ قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. خدا کو علم ہونا کہ میں کیا کروں گا وہ میرے ایکشنز کو کنٹرول نہیں کرتا. ایکشن پھر بھی میں فری ول سے لے رہا ہوں لیکن وہ علم میں ہے خدا کے، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر رہا. اب یہ بڑا ایک مائنڈ بینڈنگ کانسیپٹ ہے. اصل میں ہم اسٹرگل یہاں پہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا مائنڈ بینڈنگ سا کانسیپٹ ہے کہ خدا کو پہلے سے علم ہے لیکن پھر بھی کر میں فری ول سے رہا ہوں. تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ریئلائز کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ریالٹی کے بارے میں کچھ کانسیپٹس ہیں جیسے وقت کیا ہے، خدا کہاں ہے، اینجلز کی کیا فارم ہے، یہ قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے متشابہات کی آیت سے. اور آج ہمیں ہماری سائنس بھی بتاتی ہے کہ ان کانسیپٹس میں اتنی کمپلیکسٹیز اور نوانسز ہیں کہ شاید ان کا پورا ادراک ابھی انسان کی کیپیسٹی میں نہیں. فار ایگزامپل آپ ٹائم کو لے لیں. وقت کیا ہے؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. آئنسٹائن نے اس کو ایک تشریح دی کہ وہ ایک کچھ چیز ہے وقت جو جتنا تیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں تو وقت ایک ایسی چیز ہے جو سلو ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے جو تیز بھی ہو سکتی ہے. ایک بلیک ہول کے اندر اتنی گریوٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وقت کی فیچرز بدل جاتے ہیں. سو وقت بھی کوئی چیز ہے. آج ایک کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے. یعنی 100 سال پہلے کا آدمی شاید ان باتوں کو طلسماتی باتیں قرار دیتا لیکن آج کے دور کے انسان کو معلوم ہے کہ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سوالات ہیں. وقت کی نیچر کیا ہے؟ اب وقت کیا ایسے ممکن ہے کہ کوئی ہائر ڈائمینشنل مخلوقات ہوں؟ کارل سیگن جو ایک آئرونکلی ایک ایگنوسٹک انسان ہے، انہوں نے بڑی اچھی تفصیل بتائی کہ اگر ہائر ڈائمینشنز تھیوریٹیکلی اگر موجود ہیں، اسپیشل ڈائمینشنز، تو ان میں کوئی مخلوقات ہوں گی تو وہ وقت کو کیسے دیکھیں گی، ہمیں کیسے دیکھیں گی. تو اگر ہائر ڈائمینشنز موجود ہیں، ان میں کوئی مخلوقات ہیں، تو وہ وقت کو ایک لینئر طریقے میں دیکھیں گی. ان کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتا ہوگا. لٹری جیسے آپ ایک سٹوری لائن پہ نظر ڈالتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال فلم کی میں مثال دوں گا، انٹرسٹیلر، جس کے اندر جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے انٹرسٹیلر اور جو لوگ سائنس پہ تھوڑا سا نظر رکھتے ہیں کہ انٹرسٹیلر کے آخر میں دکھایا گیا کہ مین کیریکٹر ایک نئی کائنات میں انٹر ہوتا ہے اور وہ وقت کو 4 ڈائمینشنز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وقت اس کے لیے فزیکل چیز ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کے پاس میں جا کے یہ چینج کروں گا تو میری بیٹی کے فیوچر میں اس کا یہ افیکٹ ہوگا. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ مطلب پورا سمجھ آ جائے، پاسبل نہیں ہے بیکاز ہمیں وقت کی نیچر کا نہیں پتا. ان چیزوں کو ان پرنسپل ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ ڈیٹیل میں اگر جائیں گے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور کئی چیزیں انسان کو بھی سمجھ بھی نہیں آئی. ان پرنسپل ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اور تسلی ہونی چاہیے کہ خدا قرآن میں اور باقی اسکرپچرز میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایکشنز آر ناٹ کنٹرولڈ بائی ہز علم. اگر تو کانفلکٹ پیدا ہوتا، اگر قرآن نے یا کسی اسکرپچر میں خدا کہہ دیتا کہ جی دیکھو میں نے یہ لکھ دیا اسکرپٹ، یہ تم اس کے تحت ایکٹ اپون کرو گے اور اس کے تحت تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو پھر کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے لکھا، میں نے کیا، تو میری اکاؤنٹیبلٹی کس بات پہ؟ لیکن اسکرپچرز میں ایسا نہیں ہے. اسکرپچرز میں ہے کہ مجھے علم ہے لیکن کرتے تم ہی ہو اپنی
فری ول سے. اس کو ان پرنسپل ہی سمجھ کے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے. اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو دنیاوی علم بھی یہی بتاتا ہے کہ بھئی بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں, اور ہمیں دین پر بھی قرآن یہی نصیحت کرتا ہے کہ یہ متشابہات کا جو علم ہے اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو گمراہ ہوں گے. ہماری کیپیسٹی سے اس سے باہر کی بات ہے. پرنسپل شوڈ بی انڈرسٹوڈ. میں یہ سمجھا ہوں حمزہ بھائی کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہیں ان پہ ہمارا امتحان نہیں ہو رہا, اور جو اخلاقیات ہیں جن پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے وہ اللہ کے نالج میں صرف اس لیے ہیں کہ وہ ایک ہائر بینگ ہے, وہ ایک الٹیمیٹ بینگ ہے, اور وہ چیزوں کو اس کے لیے وقت وہ نہیں ہے جیسے ہمارے لیے, تو چنانچہ وہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی فری ول میں مداخلت کرتا ہے یا لکھ دیا, اس نے آپ ہی پر چھوڑا ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور اس کو سمجھنا تو آسان ہے ہمارے لیے, لیکن اس کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے وہ ظاہر ہے ایک ایسی چیز عمل ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کے ایسنس کو سمجھ لینا چاہیے, اور اس کی ایگزیکٹ حقیقت کو جاننے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کی جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں یہاں پہ, یہ سوال کا دوسرا پوائنٹ تھا نا کہ اپنے علم پہ فیصلہ کیوں نہیں کیا اور عمل کی کیوں. تو اگر اپنے علم پہ فیصلہ کر دیتے تو جو لوگ جنت میں چلے گئے وہ تو بہت خوش ہوتے, بالکل جنت میں نہیں جا پائے وہ سب سے بڑا احتجاج کرتے کہ اللہ موقع تو دیتے. خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے علم کی بیس پر نہیں, لوگوں کے عمل کی بیس کے اوپر فیصلہ کریں گے تاکہ میرٹ کے سارے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ میٹ ہو سکیں اور کسی کو کمپلین نہ ہو کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا. بہت خوبصورت. تو یعنی کہ جو فائنل آؤٹ کم ہے وہ خدا کے علم کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے عمل کے بیس پہ ہوگی. فینٹاسٹک, ویری ویری نائسلی سیڈ. میں آپ کے پاس آتا ہوں سفیان بھائی. ایک مشکل کانسیپٹ ہے اور میں نے جتنا بھی آپ کو سنا ہے آپ مشکل کانسیپٹس کو اتنی آسانی سے ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایک تو پلیز اس کو بھی ایکسپلین کر دیں, اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو تقدیر اور تدبیر ہے یہ کچھ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے زندگی لکھ دی ہوئی ہے, موت کا وقت لکھ دیا ہوا ہے. دوسری طرف ہم مائیں بچوں کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہیں, ہم بھی اپنی لمبی زندگی کی دعا مانگتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہماری موت کا ایک وقت لکھ دیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا پھر کیا ریلیونس ہے؟ اسی طریقے سے تدبیر کرتے ہیں, ہم ایفرٹ کرتے ہیں کہ رزق دینے کے لیے میں پڑھائی کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, ہمیں لکھ دیا کہ اللہ نے رزق تو لکھ دیا ہوا ہے, تو پھر ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ تو ذرا آپ اپنے سوال کے جواب میں ذرا اس تقدیر اور تدبیر اور دعا اس کو بھی ذرا شامل کر لیجئے, تو میرا خیال ہے ویورز کے لیے بہت اچھا ہو جائے. اوور ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ دونوں سوال بہت بڑے ہیں تو میں کوشش کروں گا پہلے کو کور کروں, اور چونکہ پہلے کو سے پہلے دونوں نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا اور حمزہ صاحب بھی اسے بڑا خوبصورتی سے اس ایگزامپل سے ایکسپلین کر چکے ہیں جس سے میں اکثر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں کوشش کروں گا اس سے بریف رکھوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ ملک میں کہ الا یعلم من خلق, کیا اسے ہی معلوم نہ ہو جس نے پیدا کیا ہے؟ مطلب ایک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو خالق ہے اسے معلوم نہیں ہوگا, اسے علم نہیں ہوگا کسی چیز کا. تو جو یہ علم کی بات ہے اس کو پہلے سمجھیے کہ مسئلہ کیا ہے. پہلے تو لیولز ہیں اس کے. جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے, تو کچھ لوگ علم کو اجازت سے بدل دیتے ہیں, مرضی سے بدل دیتے ہیں کہ یہ بس اللہ نے کہا ہے اس لیے ہو رہا ہے, ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہو رہا ہے, ہماری اس میں کوئی فری ول نہیں ہے. اور یہاں پہ وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بیس بنا دیتے ہیں اپنے ہر برے کام کا. پھر جو دوسرا لیول آتا ہے وہ اسے علم ہی کہتے ہیں, پر پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے, کنفلکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کل میں کیا کروں گا, میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تو پھر میرے پاس فری ول تو نہ ہوئی. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسکرپٹ ہے جس کو میں چاہے نہ چاہے فالو کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہم ٹائم کو جیسے پرسیو کرتے ہیں, ہمارے لیے یہ بات سمجھنا ہماری کوگنیٹیو ایبیلٹی سے باہر ہے کہ ٹائم اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور جو حمزہ صاحب نے کہا میں اسے تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے ہم 3 ڈائمینشن بینگز ہیں. ہم لوگ سیدھا جا سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں, دائیں جا سکتے ہیں, بائیں جا سکتے ہیں, اوپر جا سکتے ہیں, نیچے جا سکتے ہیں. یہ ہماری 3 ڈائمینشنز ہیں اسپیس میں. پر ٹائم میں ہم لوگ, اس کے ایگزامپل ایسے لیں, آپ کے سامنے 3 رومز ہیں, تو آپ چاہیں تو فرسٹ روم میں چلے جائیں, سیکنڈ روم میں چلے جائیں اور تھرڈ روم میں چلے جائیں. اسپیس میں آپ کے پاس یہ فریڈم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے.
اب اس 3 روپس کو ریپلیس کر دیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ. اب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ صرف ایک ہی روم میں جان سکتے ہیں اور وہ ہے پریزنٹ. پریزنٹ میں آپ موجود ہیں اور آپ چاہے نہ چاہے آپ جو ہے وہ فیوچر کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی مرضی سے فیوچر میں نہیں جا سکتے، آپ اپنی مرضی سے پاسٹ میں نہیں جا سکتے، تو آپ پھنسے ہوئے ہیں اس میں. یہ ہے 3 ڈائمینشن بینگ. 3 ڈائمینشن بینگ کے لیے ٹائم میں آگے جانا پاسبل نہیں ہے. پر اب جب ہم آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ 11 ڈائمینشن ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ 3 ڈائمینشن ہم ہیں تو شاید 4 ڈائمینشن کوئی بھی کوئی چیز ہوگی. تو 4 ڈائمینشن ہم سے الگ کیسے، اس کی ہم سے ڈفرنس کیا ہے کہ ہم تو آگے پیچھے جا سکتے ہیں، یہ 3 ڈائمینشن میں جا سکتے ہیں، وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ 4 ڈائمینشن میں چلے گئے. تو 4 ڈائمینشن والے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کو ایز اے اسپیس یوز کر سکتے ہیں. ہم جب پاس پریزنٹ فیوچر میں 3 کمروں کی طرح نہیں جا سکتے، وہ پاس پریزنٹ فیوچر میں 3 کمروں کی طرح جا سکتے ہیں. یہ ہائر ڈائمینشن بھی، وہ پاسٹ کے کمرے میں بھی جا سکتے ہیں ایک وقت میں، پریزنٹ کے کمرے میں بھی جا سکتے ہیں اور فیوچر کے کمرے میں بھی جا سکتے ہیں. ان تینوں میں وہ گھوم سکتے ہیں. اور اسے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے، جیسے حمزہ صاحب نے کہا انٹرسٹیلر مووی میں، کہ جب کوپر ٹیزریکٹ میں جاتا ہے 5th ڈائمینشن کریکٹر میں، ٹیزریکٹ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بہت 4 ڈائمینشن آبجیکٹ بنایا انہوں نے. تو ٹیزریکٹ میں جب وہ جاتا ہے تو اسے ایک ٹائم پہ اسکرین پہ اپنی بیٹی کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ذرا یہاں پہ سمجھیے کہ ہم کیوں ایک مووی کا ریفرنس دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے وہ فکشنل ہے. وہ بیس کس چیز پہ ہے؟ وہ بیس ہے ڈاکٹر کپ تھورن کے کنسپٹ پہ. ڈاکٹر کپ تھورن کون ہے؟ ڈاکٹر کپ تھورن ہے نوبیل وننگ فزسسٹ. نوبیل وننگ فزسسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فزکس میں نوبیل پرائز جیتا ہے. جب اس نے نوبیل پرائز جیتا ہے، اس نے یہ پورے سین کو ڈیزائن کیا ہے، بلکہ پوری انٹرسٹیلر مووی کے یہ جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں انہیں ڈیزائن کیا. تو مطلب ڈاکٹر کپ تھورن یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم، ہائر ڈائمینشنل بینگ جو ہے ایزریکٹ میں جو چلے جاتے ہیں یا جو بھی ہائر ڈائمینشن ہے، وہ ایک ٹائم پہ وہ پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں، فیوچر کو دیکھ رہے ہیں. اب میں پزلز کو ایک ساتھ کرتا ہوں تو آپ سمجھیں گے. دیکھیے، اس دنیا میں 2 ہی طرح کا نالج ہے. ایک نالج ہے ریویل نالج، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جس میں ہمیں بڑا سمپلی یہ کلوز مل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کو دیکھ سکتے ہیں. جو آپ کے آگے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں، جو آپ کے پیچھے ہیں وہ سب جانتا ہے. جو آگے بھی آنے والا ہے، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پر علم ہے، آپ پہ فورس نہیں کر رہے. اور پھر ہمارے پاس ایکوائرڈ نالج آتا ہے. ایکوائرڈ نالج وہ جو انسان اپنی تگ و دو سے حاصل کرتا ہے. تو اس میں ہم، سفیان کچھ نہیں کہہ رہا، حمزہ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر کپ تھورن، ایکوائرڈ نالج کا، پیک کا نالج، فزکس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، اگر کوئی ہائر ڈائمینشنل بینگز ہیں تو تھیوریٹیکلی، میتھمیٹیکلی وہ ایک ٹائم پہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو دیکھ سکتا ہے وداؤٹ انٹرفیئرنگ ود دا فری ول. جو وہ کر رہی ہے، اس کی بیٹی وہ کر رہی ہے، یہ ان تینوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اس کی نالج ہو سکتی ہے. جب ہم لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج دونوں ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ ٹائم کو، اف وی آر ہائر ڈائمینشنل بینگ، ہم اس کو ایسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس کا بہت سمپل سا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھی تھی، قرآن کریم میں، سائنس اسے آج پروف کر رہی ہے کہ اللہ کا علم اس سے پاک ہے کہ ہمیں وہ باندھ دے، ہمیں کٹ پتلی بنا دے، ہم اپنا فری ول ایکسرسائز کریں گے، پر اللہ تعالیٰ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی جو مثال ہے نا، جو بڑی سخت ہے، وہ اس بچے کی ہے جسے حضرت خضر نے مار دیا تھا. وہ بھی اسی پہ بیس ہے. جب آپ اس ٹائم کے کنسپٹ کو سمجھتے ہیں، دیکھیں میرے دل کو تسلی کیسے ملے گی. میں نے قرآن کریم میں ایک بات پڑھی، میرا دل بے چین ہوا کہ میری جو نالج ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں ایکوائرڈ نالج میں جاؤں گا، یہی 2 سورسز ہیں. اور جب یہ دونوں سورسز ایک ہی بات کریں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے، ٹائم کو وداؤٹ انٹرفیئرنس آپ دیکھ سکتے ہیں، فیوچر دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں. آپ جو ہم جسے قرآن کریم میں جنات کہتے ہیں، اور جب آپ قرآن کریم میں ایک چیز کا ذکر آ جائے تو پھر آپ اسے ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. آپ نیل ڈیگراس ٹائسن فزسسٹ، اس کی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ، جب وہ 4 ڈائمینشن بینگز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کی کیا پراپرٹیز ہے اور وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ ایگزیکٹ آیت ہے قرآن کریم میں شیاطین کے بارے میں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور میرے جو کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جسے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. وہ انہی کی مدد سے، فار ایگزامپل ڈاکٹر عثمان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی کار چوری ہو گئی ہے، 3 دن پہلے چوری ہوئی ہے. اب یہ میں تھوڑا میٹا فزکس میں جا رہا ہوں پر صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ 4 ڈائمینشن بینگس کی یہ کیپیسٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کی ہے. تو کیا ہوگا کہ ڈاکٹر عثمان جو ہے وہ کہے گا ایک ایسے شخص سے کہ میری کار چوری ہو گئی ہے، یہ کس نے چوری کی ہے؟ تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور یہ نیکسس کا ہیومن جن نیکسس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، جو ایک دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آیت ہے اس پہ. تو وہ آپ کو بتائے گا ایک خاص طریقے سے، وہ میں یہاں نہیں مینشن کروں گا، کہ وہاں سے وہ شخص آیا، گاڑی میں بیٹھا، وہ وہاں کے گیا. اب وہ جب یہ سارا بیان کر رہا ہے وہ لائیو اسے اپنی دماغ میں دیکھ رہا ہے، پر یہ وہ ایونٹ ہے جو پاسٹ میں ہو چکا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور ایز اٹ از آپ کو بیان کر رہا ہے. یہ ایونٹ میں 2-3 دفعہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس شخص کو خود سامنے بٹھا کے، اور پھر میں سمجھا کہ یہ وہ ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے جو پاسٹ میں انٹرفیئرنس کیے بغیر دیکھ رہا ہے کہ 3 دن پہلے کیا ہوا، اس گاڑی میں کون بیٹھا، کہاں گیا اور کیسے گیا. میں شاید اس کو کچھ زیادہ آگے لے گیا ہوں، پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہائر ڈائمینشنل بینگ کی طرح ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہے. ان کے لیے ایک فزیکل پراپرٹی ہے. ہم ایک روم سے دوسرے روم میں جا سکتے ہیں ایز اے اسپیس، وہ پاسٹ سے پریزنٹ میں جا سکتے ہیں، پریزنٹ سے فیوچر میں جا سکتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. اور جہاں تک میں اس کو اگر صحیح سمجھ پایا ہوں تو وہ یہ آپ نے بتایا کہ ٹائم جو ہائر ڈائمینشنز ہیں، جو بھی ہائر مخلوقات ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہائیسٹ خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر مخلوق کے خالق ہیں. تو جس جگہ سے اللہ ہیں وہ ہر طرح سے ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ صرف اس کو دیکھ رکھتے ہیں. تو یہ ان کے علم کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن وہ مداخلت نہیں کر رہے. اعمال سارے ہمارے انسان کے موریلٹی پہ ہیں، ان کی فری ول پہ ہیں. تو یہ ہے اس ساری بات کا نچوڑ. حمزہ بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ایک میں سفیان بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ناقدین یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اسپیکولیٹو سائنس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں یا آپ سوڈو سائنس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بیکاز یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہائی ڈائمینشنس کی، یہ پروون نہیں ہے. یہ میتھمیٹیکلی اٹ میکس سینس. اس سے بہت بڑی ایکویشنز سالو ہوتی ہیں، خاص طور پہ اسٹرنگ تھیوری جیسی ایکویشنز. لیکن سائنس میں کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو آبزرو نہیں کرتے فزیکلی، وہ اس وقت تک فیکٹ نہیں بنتی. تو یہ جو ہائر ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہے، یہ ابھی تک اس لیے تھیری ہے کیونکہ ہائر ڈائمینشنز کو فزیکلی آبزرو نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر فار ایگزامپل اسٹرنگ تھیری ہے، بہت سیریس سائنٹسٹ ہیں جو یہ کانسیپٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم کیونکہ آبزرو نہیں کر سکتے اس کو، تو اس لیے صرف تھیری ہے، یہ پروون فیکٹ کے میدان میں نہیں آئے. لیکن اس کو مینشن کرنے کا میرے خیال سفیان بھائی کا بھی اور میرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہ وقت کوئی فزیکل چیز ہے، کوئی ہائر ڈائمینشنل مخلوق ہے تو وہ وقت کو سائملٹینیسلی دیکھ سکتی ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 70 سال میں، 100 سال میں یہ کوئی مذہب کی باتیں نہیں رہیں. دیر آر ویری سیریس سائنٹیفک مائنڈس جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سائنٹیفک فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہوئے ان چیزوں کو پروپوز کر رہے ہیں ایز ویری ریئلسٹک پاسبلٹیز. ان کانسیپٹس کو یوز کر کے بہت فنڈامنٹل ایکویشنز کو جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ یہ مذہبی سائڈ سے باتیں اب نہیں آ رہی، یہ ہماری اسٹیبلش سائنس کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، although theories but not yet fact. سو یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اور ایک چیز آپ نے مینشن کی کہ تقدیر کے اگر میرا رزق لکھا ہوا ہے تو میں پھر کیوں اٹھوں. یہ بھی قرآن اس بارے میں بہت امپورٹنٹ رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر جب بھی کوئی بات آتی ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو خدا نے ہمارے ایکشنز کے ساتھ منسلک کر دی. فار ایگزامپل آپ نے رزق کی بات کی، تو رزق ایسے نہیں لکھا ہوا کہ جی مجھے کل 100 روپیہ ملے گا ہی ملے گا. اٹ سیمز لائک اینڈ آئی ایکسپلین وائی کہ وہ کنڈیشنل ہوتا ہے. فار ایگزامپل حمزہ علی عباسی کل اگر اٹھ کے دکان کھولے گا تو اس کو کل 100 روپیہ مل جائے گا. اگر یہ کل اٹھ کے دکان نہیں کھولے گا تو اس کو 100 روپیہ نہیں ملے گا. یہ ایسے ہے کیونکہ قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے
کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو نتیجہ یہ نکلے گا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. تو اٹ سیمز لائک کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو ہمارے ایکشنز کے ساتھ ایسوشیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایکشن ہوگا تو اس کا یہ رزلٹ میں نے لکھ دیا کہ یہ ہوگا، یہ ایکشن ہوگا تو یہ رزلٹ میں نے لکھ دیا کہ یہ ہوگا. قرآن سے ہمیں اس بارے میں یہ رہنمائی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک اس سوال پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہو گئی. میں اس کو کوئکلی اگر سمرائز کر لوں اپنے ویورز کے لیے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو ٹائم اور اسپیس ہے، ظاہر ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم اس دنیا میں رہ کے جانتے ہیں، اور وہ ہم اس دنیا میں رہ کے اس کی حقیقت اتنی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک محدود جگہ پہ ہیں. جو ہائر وزڈم ہے، جو ہائر انٹیلیجنس ہے، ظاہر ہے ان کے لیے اس کی حقیقت بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے اعمال پہ ہمیں مکمل اختیار حاصل ہے، لیکن ایک خالق کی حیثیت سے، ایک ہائر وزڈم کی حیثیت سے، ایک انٹیلیجنٹ بینگ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنا فری ول استعمال کر سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا علم یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مداخلت کر رہے ہیں، اور جو بھی ٹیسٹ ہے وہ ہمارے اعمال کی بیسس پہ ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ کی علم کی بنیاد پہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں اکثر سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک اسکول میں ایک استاد کا وزڈم اب ایک اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہوتا ہے، تو پورا سال اس اسٹوڈنٹ کو دیکھنے کے بعد ایک استاد پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس امتحان میں یہ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا، پاس ہوگا، فیل ہوگا، یا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے امتحان میں اس کا آؤٹ کم ڈیسائیڈ کر دیا ہے. اس کو کیونکہ اس کا وزڈم زیادہ ہے، وہ ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم بات کریں خالق کی، جو کہ نہ صرف اندازہ جس کا پرفیکٹ ہے، جو ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہمیں یہ جانتا ہے ٹائم کے اندر رہ کے کہ کیا یہ انسان اس مشکل کٹھن مرحلے پہ آئے گا تو کیا عمل کرے گا. تو یہ اس کا علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے، اس میں جو اخلاقی اعمال ہیں اس کے فری کنٹرول ہمیں دیا ہوا ہے، اس پہ مکمل فری ول ہے، اور جو آؤٹ کم کا رزلٹ نکلے گا وہ ہماری اس فری ول اور اس عمال کے اس پہ نکلے گا. میں اس میں چیز جی بہت اوبیسلی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا حمزہ نے بھی اور ڈاکٹر سفیان نے بھی. لیکن جب ہم خدا تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس میں ایک چیز کو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کرنے والے ہیں، اوبیسلی ہم نے یہ کلیئر کر لیا کہ یہ ہماری فری ول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم عمل کریں گے وہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر فیصلہ فار ایگزامپل کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، قتل کرنے کا، اگر اس میں خدا کا اذن شامل نہیں ہے تو وہ میں نہیں کر پاؤں گا. دوسری چیز کہ کیا خدا مداخلت کرتے ہیں؟ مطلب فرض کریں اگر لاز بن گئے ہیں، دنیا میں لاز ہیں، بہت سارے اس کے لاز چل رہے ہیں جو اسٹینڈرڈ لاز ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت کریں گے اور وہ اس کے جو بھی کنڈیشنز اس کو فالو کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ صحت مند نہیں رہیں گے. تو اس میں اسی طرح فزیکل لاس چل رہے ہیں دنیا میں، نیچرل لاس چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں اس کے اندر چاہے تو. تو ایک تو وہ اذن والی بات سے بھی کلیئر کر لیں. دیکھیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر کے موقع پہ وہ جو دو قافلے چلے ادھر سے مسلمانوں کے اور دوسری طرف سے، تو وہ اگر نارمل حالات میں فزیکل لاس کو فالو کرتے تو ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہونا. اگر وہی لاس جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو کرتے تو نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اور وہاں مداخلت کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت کرتے ہیں. بالکل، بہت زبردست آپ نے یہ بات بتائی. تو ایک ہم نے جنرل ڈسکشن کر لی، اور ساتھ ہم نے اس اصول کو بھی سمجھ لیا کہ ایک خالق کی حیثیت سے اللہ کا اذن اور اللہ کی مداخلت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے وہ جب اللہ چاہیں. جی سفیان بھائی. بے شک میں اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ذرا کہ شاید لوگ اسے بہتر سمجھ سکیں. دیکھیں ذرا تصور کریں کہ لائیو میچ چل رہا ہے اور شاہین افریدی جو ہے وہ کوہلی کو بالنگ کروا رہے ہیں. میں وہ میچ موبائل پہ دیکھ رہا ہوں لائیو، آپ اسے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. جو براڈ کاسٹ ہے اس میں 1 منٹ کا ڈیلے ہے جو ٹی وی پہ براڈ کاسٹ آ رہا ہے. اب میں نے لائیو پہ دیکھ لیا کہ شاہین افریدی نے اس بال پہ کوہلی کو آؤٹ کر دیا. اب جب میں ٹی وی کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی وہ بال نہیں ہوئی ہے. تو چونکہ مجھے علم ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس بال پہ کیا ہونے والا ہے.
پر یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کیا میں نے شاہین افریدی کے فری ول کو افیکٹ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے یہ بال کروائی؟ کیا اس نے اپنی فری ول سے یہ بات کرائی؟ پر چونکہ میرے پاس ایک ٹیکنالوجیکل ایج تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ انفارمیشن دوسرے بندے سے پہلے پتہ چل گئی. یہ ہے وہ ڈفرنس جس سے میں پچھلی ایکسپلینیشن سے اور شاید باقی بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے بال کروائی، اس کی فری ول کو افیکٹ کیا. اس نے بال اپنی فری ول سے کرائی ہے، پر کچھ ایج کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس بال پہ کیا ہونے والا ہے. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت مثال، اور آئی تھنک کہ اس سے ویورز کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اور آخری پوائنٹ جو میں سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں، جو حمزہ نے بات کی تقدیر اور تدبیر کے بارے میں، کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں، ہم محنت کیوں کرتے ہیں اگر اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے. تو اس پہ میں جو سمجھ سکا ہوں، جو جیسے حمزہ نے ایکسپلین کیا، کہ یہ ایک الگوریدمک پروسیس ہے، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے تقدیر نہیں لکھ دی کہ اس شخص کو میں 50 سال کی زندگی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسے لکھی ہے کہ اگر یہ شخص اچھے صحت کا خیال رکھے گا تو اس کی زندگی 60 سال ہو جائے گی. اگر یہ شخص، اس کے لیے دعائیں ہوں گی، اس کے ماں باپ بھی دعائیں کریں گے، یہ نیکیاں کرے گا، اس کے لیے لوگ دعا کریں گے، تو اس کی زندگی 70 سال ہو جائے گی. اگر یہ شخص احتیاط سے گاڑی چلائے گا، احتیاطی تدابیر لے گا، تو شاید 75 سال ہو جائے گی. اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کی زندگی 50 سال پہ ختم ہو جائے گی. یہ جسٹ ایک مثال کے طور پہ کہ یہ اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رزق یا ہماری صحت یا ہماری زندگی اللہ نے کس چیز کے ساتھ مشروط کی ہے. چنانچہ ہم خیال بھی رکھتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے بعد ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بہتر. تو تقدیر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بس ایک سنگل فیکٹر لکھ دیا ہے، یہ ایک ملٹی فیکٹوریل چیز ہے. اسی لیے ان ساری چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت ہے. حمزہ بھائی، میں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکوں آپ کا پیغام؟ جی بالکل، ایبسلیوٹلی آپ نے صحیح کہا. اور اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن یہ ہے کہ بالکل کئی چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہیں کہ جو سیٹ کر دی گئی ہیں، یعنی آپ پیدا کہاں ہوں گے، آپ کی شکل، آپ کا ٹیلنٹ کیا ہوگا، لیکن باقی چیزیں بالکل یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ الگوریدمک ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ایفیکٹس اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے بالکل صحیح اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. بالکل ٹھیک. جو سوال ہمارا چل رہا تھا اس پہ بس میں ایک پوائنٹ اور لینا چاہتا ہوں سفیان بھائی آپ سے، کہ دعا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ دعا کے بارے میں اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں؟ اور اگر انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں تو پھر تو فزیکل لاز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تو بڑے فکس ہیں، وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آئنسٹائن اس کے بڑے فرم بلیور تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کائنات کے جتنے بھی لاز ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو تمام لاز پتہ ہو تو کل کیا ہونے والا ہے آپ کو ساری انفارمیشن موجود ہوگی. مطلب ان کا یہ تھا کہ اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. فزکس کو تمام چیزوں کا معلوم ہے، اور اس کنسپٹ کو کہتے بھی دیئزم ہے کہ کوئی خدا ہے پر وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. آپ اس سے مانگیں تو وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے فزیکل لاز بنا دیے ہیں. تمام لاز فکسڈ ہیں، گریویٹی فکس ہے، اسپیڈ آف لائٹ فکس ہے، 4 فنڈامنٹل فورسز فکس ہیں. وہ اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، اس نے بس بنا دیے ہیں اور چھوڑ دیا ہے. دعا مت کریں، وہ چیزیں فکسڈ ہیں. یہ آئنسٹائن کا بلیف تھا، اور اس پہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا تھا 1927 میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جو بڑی مشہور. اس کی ایک پکچر بھی آئی ہے جس میں سارے نوبیل وننگ سائنٹسٹ تھے، فزسسٹ تھے، جن کی وہ پکچر تھی. پھر آئے ہائزنبرگ نے کہا کہ نہیں، سب کچھ فکس نہیں ہے، ہمیں سب کچھ نہیں پتا، سارے لاز ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور وہ اپنا انسرٹینٹی پرنسپل لے کے آئے. اس انسرٹینٹی پرنسپل میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو یہ تمام چیزیں جس چیز سے بنی ہیں، میں جس چیز سے بنا ہوں، یہ میز، کرسی، مائک، موبائل جس چیز سے بنا ہے وہ ہے ایٹم. اور ایٹم کا جو ماڈل ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیچ میں جو نیوکلیس ہے اس کے ارد گرد، نیوکلیس میں جو نیوٹرون اور پروٹون ہے اس کے ارد گرد الیکٹران گھومتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے. ہائزنبرگ نے کہا کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ الیکٹران کہاں پہ ہے، وہ انسرٹن ہے، وہ ایک دم کہیں سے جمپ کر کے آ جاتا ہے اور پھر غائب کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ ہماری ساری حقیقت، ہمارا سارا میٹر جس چیز پہ بیس ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ انسرٹن ہے کہ الیکٹران کیسے آئے گا، کیسے موومنٹ کرے گا، کیسے بنے گا. اس کو ان کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے.
اس پر اس نے بنایا ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری پوری فزکس، ہماری پوری سائنس انسرٹینٹی پہ کھڑی ہے کہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. اور یہاں پہ اس ڈیبیٹ کے بعد آئنسٹائن یہ مان گئے تھے کہ ہاں انسرٹن ہے، وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ الیکٹران کہاں سے آئے گا، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اس کا سمپل مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ہائر بینگ، ہائر انٹیلیجنس، کریٹر انٹرفیئر کرنا چاہے ان لاز میں جو کہ فکس ہیں تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس انسرٹینٹی ہے. تو یہ ہے وہ دعا کا میکینزم کہ اللہ تعالیٰ جب انٹرفیئرنس کرنا چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جو رمضان کے بارے میں 6 آیتیں ہیں، اس کی آخری آیت بھی یہی کہتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے تو کہو وہ قریب ہے، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے، اور سائنس نے بھی اب کلیئر کر دیا ہے کہ نہیں، یہ فزیکل لاز جو فکس ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، ایک ہائر انٹیلیجنس انٹرفیئر کر سکتی ہے کیونکہ انسرٹینٹی ہے. ایک چھوٹی سی مثال عثمان بھائی دے سکتا ہوں میں؟ جی جی بالکل بالکل پلیز. بڑی مزے کی مثال دی تھی ایک بہت جید اسلامک اسکالر، انہوں نے کہا تھا دیکھیں تقدیر اور دعا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت امیر انسان کسی ملازم کو رکھتا ہے تو کئی چیزیں تو طے ہو جاتی ہیں کہ جی تنخواہ اتنی ملے گی، سال کی گندم میں ان کو اتنی دوں گا، گھر کا راشن اتنا دوں گا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی چیز یہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، یعنی بیٹی کی شادی ہے تو اگر یہ مدد مانگے گا تو میں کر دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں کر دوں گا. تو یہ ریلیشن شپ ہے بٹوین کہ خدا نے کیا لکھا ہوتا ہے اور کیا ہماری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور کیا اس بات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا. اور اسے تقدیر معلقہ کہتے ہیں کہ وہ معلق ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ. وہ کریں گے تو وہ معلق تقدیر ریالٹی بن جائے گی، آپ نہیں کریں گے تو وہ ریالٹی نہیں بنے گی. بہت ہی خوبصورت. سو ویورس، آئی ہوپ کہ ہم نے یہ جو کویشچن تھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ اس میں امتحان جو ہو رہا ہے اس میں تقدیر کا کیا رول ہے، اللہ کے علم کی کیا حیثیت ہے، اور ہماری فری ول کی کیا حیثیت ہے، اور تقدیر اور تدبیر اور دعا کی کیا اہمیت ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ سب کے اگر کوئی کویشچن اس پہ باقی ہوں تو آپ ضرور اس پروگرام کے اینڈ پہ کمنٹ کیجئے، ہم اس کو اگلے پروگرام میں ضرور لے کر آئیں گے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.